نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کے بعد زندگی میں ایک بار پھر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے تمام قائدین و کارکنان، بالخصوص منہاج القرآن علماء کونسل، جناب محترم علامہ ڈاکٹر ذکاء اللہ عباسی صاحب، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مستقبی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان جمیع فورمز کے قائدین اور کارکنان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ الحمدللہ تعالی پیچھے مسلسل 4-5 ماہ کی محنت سے ہمارے دونوں اسلامک سینٹرز فعال ہو چکے اور آج دونوں سینٹرز کا وزٹ کر کے الحمدللہ روحانی تسکین نصیب ہوئی. کہ جب کچھ ماہ پہلے وزٹ کیا تھا تو پریشانی کی کیفیت تھی. آج الحمدللہ دونوں سینٹرز بحال ہو چکے ہیں، ایکٹیو ہو چکے ہیں اور دونوں سینٹرز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا کام جاری ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چاہا
تو ایک سال میں ہم باقاعدہ درس نظامی کی کلاسز کی طرف آگے بڑھ جائیں. تو سامعین اس ابتدائی اور تمہیدی گفتگو کے بعد آج کے درس عرفان القرآن کے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا موضوع معاشرتی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع ہے رزق حلال اور اس کی برکات. بعض احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس موضوع کا انتخاب کا سبب کیا ہے. تو سامعین محترم، آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں ہر دوسرا انسان پریشان حال دکھائی دیتا ہے. کوئی انسان رزق کی تنگی کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، تو کوئی شخص اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شکوے کرتا ہے کہ سالوں کے سال گزر گئے، دعائیں کرتے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو کوئی انسان بیماریوں کی وجہ سے تنگ آ کر نفسیاتی طور پر ڈپریشن کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے. سامعین محترم، ان تمام پریشانیوں اور دکھوں کے اگر اسباب پہ غور کریں تو آپ کو کئی اسباب نظر آئیں گے، لیکن ان جمی اسباب میں سے اگر غور کریں گے تو ان پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں ہمارا رزق حلال نہیں رہا، اس میں ملاوٹ ہو گئی. اگر ہم ان دکھوں سے نجات چاہتے ہیں اور پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رزق کو حلال اور طیب کرنا ہوگا. اگر رزق حلال اور طیب ہو گیا تو درجنوں پریشانیوں سے اور بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے. اس لیے سامعین محترم، آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رزق حلال اور اس کی برکات کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 123 بار لفظ رزق کا استعمال کیا. یعنی لفظ رزق قرآن مجید میں کم و بیش 123 بار استعمال ہوا. اب سامعین محترم، کسی بھی موضوع کا اور کسی بھی کلمہ اور لفظ کا قرآن مجید میں بار بار استعمال ہونا اس موضوع کی اہمیت کو بیان کرتا. اب غور کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کم و بیش 123 بار رزق کے موضوع کو ڈسکس کیا. کبھی اللہ رب العزت نے رزق حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا اور کبھی اللہ رب العزت نے حرام سے بچنے کا حکم دیا. تو سامعین، اگر لفظ رزق کے معنی پہ غور کریں، لغت کی کتب کو پڑھیں گے تو لفظ رزق کے آپ کو کئی معنی نظر آئیں گے. لفظ رزق کا ایک معروف معنی ہے عطا.
اللہ رب العزت کی طرف سے ہر نعمت جو انسان کو عطا ہوتی ہے اسے رزق کہتے ہیں. ہر نعمت کو کیا کہتے ہیں بولیں گے؟ رزق کہتے ہیں. مالک کائنات نے ہمیں قوت و طاقت عطا فرمائی. یہ قوت و طاقت بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے. اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی. اولاد بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے. مالک کائنات نے گھر عطا فرمایا. وہ گھر بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے. اللہ نے مال عطا کیا. وہ مال بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے. گویا ہر وہ نعمت جو رب کائنات انسان کو عطا فرماتا ہے، ہر نعمت جو رب بندے کو عطا کرتا ہے، لغوی اعتبار سے وہ رزق کہلاتا ہے. سامعین محترم، اسی لفظ رزق کا ایک معنی نصیب، مقدر اور حصہ بھی ہے. اور اسی لفظ رزق کا ایک معروف معنی غذا ہے، جسے ہم روزی اور روٹی کہتے ہیں. اور جب بھی لفظ رزق بولا جاتا ہے تو ہماری سب سے پہلی توجہ غذا کی ہوتی ہے. اس معنی میں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. میرے اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ جاندار جو زمین میں ہے، اس ہر جاندار کا رزق اور غذا عطا فرمانے والا اللہ ہے. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر جاندار کا روزی رساں اللہ ہے. ہر جاندار کو غذا عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے. پھر مالک کائنات نے سورۃ الجمعہ میں اس تصور کو اور واضح کر دیا جب رب کائنات نے فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا. تو سامعین، جب لفظ رزق کا معنی سمجھ گئے تو آئیے اب غور کریں رزق کی اقسام پر. بنیادی طور پر رزق کی دو اقسام ہیں. ایک ہے رزق حلال اور دوسری قسم ہے رزق حرام. ہمارا آج کا موضوع رزق حلال اور اس کی برکات ہے. آئندہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ہمارا موضوع رزق حرام اور اس کے نقصانات ہوگا. تو سامعین، بنیادی طور پہ رزق کی کتنی اقسام ہیں؟ دو، رزق حلال اور رزق حرام. پھر رزق حلال کی بھی آگے 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے واجب، دوسری قسم ہے مستحب اور تیسری قسم ہے مباح یا جائز. اب کئی ساتھیوں کا ذہن سوال کرے گا بھئی رزق حلال، بس رزق حلال ہے، یہ واجب، مستحب اور مباح کیسے ہو گیا؟ تو سامعین محترم غور کریں گے کہ رزق کے حصول کے اعتبار سے 3 اقسام. اب واجب کیسے؟ کہ انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے رزق کا حاصل کرنا انسان پر واجب ہے. انسانی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے رزق کا حاصل کرنا واجب ہے. اور وہ بنیادی ضروریات زندگی کیا ہے؟ انسان زندہ ہے تو بھوک لگے گی، بھوک مٹانے کے لیے کھانا چاہیے.
انسان دنیا میں ہے تو لباس چاہیے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، گھر چاہیے عزت کے ساتھ معاشرے میں رہنے کے لیے، تو یہ ساری کی ساری بنیادی ضروریات زندگی ان کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال کا حاصل کرنا واجب ہے۔ پھر اگر انسان کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد زوجہ محترمہ گھر آئی تو اس بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ بیوی کی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا شوہر پر واجب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگر اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اولاد کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا والد پر واجب ہے۔ پھر اگر والدین بڑھاپے کو چلے گئے، خود کما نہیں سکتے، خود پکا نہیں سکتے، خود کھا نہیں سکتے، ان والدین کی بھی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اب اولاد پر واجب ہے۔ تو سامعین محترم، نقطہ سمجھ میں آیا؟ ہر وہ شخص جو آپ کے زیر کفالت ہے، چاہے آپ کی زوجہ ہو، آپ کی اولاد ہو یا آپ کے والدین ہو، ہر وہ شخص جو آپ کے زیر کفالت ہے، زیر کفالت ہر شخص کی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اور پورا کرنے کے لیے رزق حلال کا حاصل کرنا شریعت مطہرہ نے واجب کیا۔ اب سامعین، جب واجب کو سمجھ گئے تو اس سے آگے دیکھیں مستحب وہ کیسے کہ بنیادی ضروریات زندگی تو میسر آ گئی، اب انسان چاہتا ہے کہ معاشرے کی سہولیات کو بھی حاصل کرے، تو سہولیات کا حاصل کرنا شریعت مطہرہ نے مستحب قرار دیا۔ اب سہولیات کیا ہیں؟ سامعین محترم غور کریں، آج سے 25-30 سال پہلے ہم سارے کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، ہل خود چلاتے، آفس ورک مینول تھا، گھر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کپڑے ہاتھوں سے دھوتی، گھر کا سارا کام ہاتھوں سے کرتی۔ پھر وقت آگے چلا، ترقی ہوئی، مشینیں آ گئی، تو کیا آج وہ سارے کا سارا کام مرد و خواتین اپنے ہاتھوں سے کرتے؟ نہیں، مشینوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا اب انسان سہولت کی طرف گیا، مشینوں کو گھر لائے، کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوا، آفس میں کمپیوٹر آ گیا، تو گویا انسان نے سہولت کو اختیار کیا، تو سہولت کا اختیار کرنا شرعاً مستحب ہے۔ اب انسان نے چاہا کہ سہولیات سے بھی آگے بڑھے، تعیشات کی طرف جائے، آسائشوں کی طرف جائے، اور آسائشیں کیا ہے کہ پہلے گھر چھوٹا ہے، اب انسان چاہتا ہے کہ کوٹھی بنائی جائے، اب انسان چاہتا ہے کہ گاڑی بڑی لی جائے، دنیا میں دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے کوٹھیاں اور بنگلے بنائے جائیں۔ اگر پیچھے رزق حلال ہے، رزق کا سورس اور ذریعہ حلال ہے، تو دین اسلام نے منع نہیں کیا۔ اگر رزق حلال ہے تو شریعت مطہرہ نے آسائشوں کو لینے کے لیے بھی منع نہیں کیا، بلکہ مباح اور جائز رکھا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ رزق حلال ہو۔ اگر رزق حرام ہے تو آسائشیں تو دور کی بات، دین اسلام نے سہولیات کو بھی منع کر دیا۔ اگر رزق حرام ہے تو صرف زندگی کو اضطراری حالت میں الگ کرتے ہوئے اور استثناء دیتے ہوئے دیگر ساری کی ساری ضروریات کو بھی دین اسلام نے منع کر دیا۔ صرف زندہ رہنے کے لیے ایک حد تک استثناء دیا ہے، اس سے آگے ہر لقمہ حرام کو دین اسلام نے منع کر دیا۔ تو سامعین محترم، یہ بنیادی گفتگو تھی جس کا سمجھنا اور سمجھانا ضروری تھا۔ جب یہ نقطہ سمجھ گئے
کہ رزق حلال کی اقسام کیا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیں کہ رب کائنات رزق حلال اور طیب کی اہمیت کو کیسے بیان کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 168 کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت جمیع انسانوں سے خطاب کرتا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، اے گروہ انسانیت، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں زمین پر جو چیزیں تمہیں حلال اور طیب نصیب ہوتی ہیں بس ان میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، آگے رب کائنات فرماتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروکار نہ بنو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ سامعین محترم غور کریں کہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے، اے انسانوں اگر تمہارے اندر انسانیت موجود ہے تو پھر اس کے حلال اور طیب کھاؤ۔ ذہن سوال کرے گا کہ اے مالک کائنات، کفار تو تجھے مانتے ہی نہیں، تیری وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے، تو مولا ان کفار کو اس کے حلال کھانے کا حکم کیوں دیتا؟ اگر مومن رزق حلال کھائے گا اسے تیرا قرب ملے گا، مومن کو تقویٰ کا نور ملے گا، مومن کو یوم قیامت جنت نصیب ہوگی، تو مولا کافر کو رزق حلال کھانے سے کیا فائدہ؟ تو آئمہ تفسیر نے لکھا کہ اگر کافر اور مشرک بھی لقمہ حلال کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو ممکن ہے کہ رب کائنات اس کے رزق حلال کھانے سے اس پہ اتنا راضی ہو کہ مرنے سے پہلے پہلے مالک کائنات سے ایمان کا نور عطا فرما دے۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا اور شیطان کے پیروکار نہ بنو، فلا تتبعوا خطوات الشیطان۔ گویا رب کائنات ان کلمات سے یہ راز سمجھا رہا ہے کہ لوگوں جو حرام کھاتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور جو حلال کھاتا ہے وہ رب رحمان کی پیروی کرتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا اپنا دشمن ہے۔ اگر حرام کھاؤ گے، شیطان کے راستے پہ چلو گے تو شیطان تمہیں جہنم تک پہنچا دے گا، اگر حلال کھاؤ گے تو رب رحمان کی پیروی کرو گے اور رب کائنات تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم اس کے آگے سورۃ النحل کی آیت نمبر 114 کو پڑھیں۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ سو اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق حلال اور طیب عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ اس مولا کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو سامعین یہاں غور کریں، مالک کائنات نے یہاں مطلق حکم دیا ہے جمیع انسانوں کو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ نے جو تمہیں رزق حلال اور طیب دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو سامعین اس سے آگے سورۃ المائدہ آیت کریمہ نمبر 88 کو پڑھیں۔ رب کائنات یہاں بھی ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق حلال اور طیب عطا کیا اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ اللہ جس کی وحدانیت پہ تم ایمان رکھتے ہو۔
سامعین ان دو آیات بینات پہ غور کریں تو اللہ رب العزت نے ایک تصور کو درست کیا، اور ان دونوں آیات مبارکہ کے کلمات پہ توجہ کریں گے تو میرے اللہ نے فرمایا رزقکم اللہ حلالا طیبا، وہ رزق حلال جو تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ کس نے؟ پوچھا بولے گی، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ نے جہاں ہمارے ایک تصور کو سیدھا کیا، وہ کیا ہے کہ سامعین محترم ہم پورا مہینہ محنت کرتے، جاب کرتے، نوکری کرتے، کاروبار کرتے یا مزدوری کرتے، مہینے کے بعد جب تنخواہ آتی ہے، پیسہ ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے، تو وہ پیسہ ہاتھوں میں لے کر ہمارے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہوتی ہے، غرور اور تکبر کا انداز ہوتا ہے، ہم بڑی اکڑ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ میری کمائی ہے۔ ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میری کمائی ہے، اور ذہن میں سوچ ہوتی ہے کہ جو پورا مہینہ میں نے محنت کی اس وجہ سے کہ میری کمائی۔ مالک کائنات نے سوچ کو سیدھا کر دیا، اس سوچ کو درست کر دیا۔ اللہ نے فرمایا رزقکم اللہ حلالا طیبا، ارے تنخواہ کو ہاتھوں میں لے کر یہ کہنے تمہیں جو کچھ بھی نصیب ہوتا ہے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے ساری نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اگر کوئی جوان کہے بھی پورا مہینہ مزدوری کے تو میں خود جاتا رہا، صبح سویرے اٹھ کے تیاری کر کے آفس میں خود جاتا رہا، کاروبار کرنا کیسے ہے، آگے بڑھانا کیسے ہے، یہ پلان میں خود کرتا رہا، اس لیے کمائی تو میری ہے۔ تو سامعین اگر تھوڑا لطافت میں ڈوب کے سوچے تو صحیح، کاروبار کو بڑھانے کے لیے پلان وہی کر سکتا ہے جس کو ذہن ملا ہوگا، جس کو فطانت ملی ہوگی، آفس وہی جا سکتا ہے جو صحت مند ہوگا، مزدوری وہی کر سکتا ہے جس میں قوت اور طاقت ہوگی۔ تو غور کریں وہ قوت اور طاقت عطا کرنے والی ذات پوچھا بولے اللہ کی ہے، ذہن عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، صحت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ساری صلاحیتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر رب کائنات صحت نہ دیتا، صلاحیت نہ دیتا تو کس میں ہمت تھی کہ اٹھ کے آفس جا سکتا؟ لہذا اگر آپ آفس گئے وہ بھی پیچھے کرم اللہ کا ہے، مزدوری کرتے رہے یہ بھی کرم اللہ کا ہے۔ اس لیے جو بھی مال ملے، رزق ملے، قوت ملے، طاقت ملے، ہر شے کے نصیب ہونے پر ہمیشہ یہی سوچو اور یہی تصور میں لاؤ کہ ان ساری نعمتوں کے پیچھے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تصور درست کروایا۔ پھر آگے میرے اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، جس اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے اس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، سجدہ شکر ادا کرتے رہو۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو سامعین غور کریں، جہاں رب کائنات نے تقوی کو جوڑ دیا ہے اس کے حلال کے ساتھ، جہاں تقوی کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں، میں چھوڑ کے آگے صرف ایک نقطہ دے رہا ہوں۔ میرے اللہ نے جہاں پہ تقوی کو کس شے سے جوڑا ہے؟ رزق حلال کے ساتھ۔ گویا رب کائنات نے تقوی کو رزق حلال کے ساتھ جوڑ کے یہ پیغام عطا کر دیا کہ اگر تقوی کا نور چاہتے ہو، تقوی کا نور اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کا رزق حلال ہوتا ہے، اور جس کا رزق حرام ہو اسے تقوی کا نور نہیں ملا کرتا۔ سامعین اس سے آگے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 172 کا مطالعہ ہے۔
جہاں رب کائنات نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس رزق طیب میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ پیچھے مالک کائنات نے مطلق حکم دیا ہے پوری انسانیت کو، لیکن اس مقام پہ میرے اللہ نے یہ خاص حکم دیا ہے کہ ان کو ایمان والوں کو، اور ہم کون بیٹھے الحمدللہ ہم سارے ایمان والے، تو گویا یوں سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ خاص ہم سے خطاب کیا، اے ایمان والو، اے محبوب تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والو، کلو من الطیبات ما رزقناکم، اس رزق طیب میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ سامعین جہاں پر بھی غور کریں، مالک کائنات نے یہی فرمایا وہ رزق طیب جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ اس سے آگے سامعین محترم سورہ المؤمنون کی آیت کریمہ نمبر 51 کا مطالعہ ہے، جہاں اللہ رب العزت نے جمیع انبیاء اور رسولوں سے خطاب کیا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اللہ نے فرمایا اے رسول اعظم آپ بھی رزق طیب کھائیں۔ اب سامعین آپ بڑے باشعور لوگ ہیں، جہاں رزق حلال اور طیب کھانے کی اہمیت کو سمجھیں کہ مالک کائنات کبھی خطاب جمیع انسانوں سے کرتا ہے، اے جمیع انسانوں رزق حلال اور طیب کھاؤ، کبھی خطاب ایمان والوں سے کرتا ہے، اے ایمان والوں رزق حلال اور طیب کھاؤ، اور اس مقام پہ رب کائنات نے رزق حلال اور طیب کی اہمیت کو انتہا پہ لا کے بیان کیا، اے جمیع رسول اعظم آپ بھی رزق حلال اور طیب کھاؤ۔ سامعین ذہن سوال کرے گا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول وہ تو اپنی بعثت کے اعتبار سے ہی پاک ہیں اور مزکا اور مصفا ہیں، انبیاء کبھی حرام کے قریب جا ہی نہیں سکتے، وہ تو خود پاک ہے، اور انبیاء اور رسول اتنے پاک ہیں کہ اگر کوئی ان کے قریب جاتا ہے تو ان کی صحبت پاک کے وہ ہی پاک ہو جاتا ہے۔ تو مولا پھر اپنے انبیاء کو اور رسولوں کو کیوں فرماتا ہے کہ حلال ہو کے کھاؤ؟ تو جہاں ائمہ تفسیر نقطہ بیان کرتے کہ مالک کائنات جہاں خطاب رسولوں سے کر کے پیغام جمیع رسولوں کی امتوں کو دے رہا، اے ان انبیاء کے امتیوں، اے ان رسولوں کے امتیوں، رزق حلال کھانے کی اہمیت کو سمجھو۔ جب میں اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھی رزق حلال اور طیب کھانے کا حکم دے رہا ہوں تو اے ان انبیاء کے ماننے والوں تمہارے لیے بھی رزق حلال اور طیب کھانے کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو سامعین وقت بچاتے ہوئے جہاں ایک بڑا اہم لطیف نکتہ عرض کرنا چاہوں، جہاں جہاں اللہ رب العزت نے خطاب مطلقاً پوری انسانیت سے کیا ہے، وہاں رب کائنات نے دو کلمات استعمال کیے، حلالن طیبا، اے انسانوں حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ۔ اور جن دو مقامات پہ میرے اللہ نے خطاب یا ایمان والوں سے کیا یا رسولوں سے کیا، یہاں میرے اللہ نے حلال لم نہیں فرمایا، یہاں صرف طیبہ فرمایا۔ ذہن سوال کرے گا مولا جمیع انسانوں کو حلال اور طیبہ فرماتا ہے، ایمان والوں کو اور انبیاء اور رسولوں کو رزق طیب کھانے کا حکم دیتا ہے، اے رب کائنات یہ فرق کیوں آ گیا؟ تو یہاں پر علماء نے اور ائمہ تفسیر نے یہ راز بیان کیا
کہ ایمان والوں کو صرف رزق طیب کھانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ جو مومن ہے وہ حرام کے قریب جا ہی نہیں سکتا. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی حرام کے قریب جا ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے مومن کو حلال کا حکم نہیں صرف طیب کھانے کا حکم دیا. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا حلال اور طیب میں فرق کیا ہے؟ تو سامعین یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے. لفظ طیب کا لغوی معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا، ستھرا ہونا، مزکا اور مصفا ہونا. لفظ طیب کے اندر نفاست کا معنی موجود ہے. اور رب کائنات نے فرمایا حلال طیبا، حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ. تو یہ راز سمجھیے گا، رزق حلال اسے کہتے ہیں جو حرام نہ ہو. حرام کیا ہے وہ اگلے ماہ بیان کریں. لیکن رزق حلال وہ ہوتا ہے جو حرام نہ ہو، اور رزق طیب وہ ہوتا ہے جو حرام کے پیسوں سے حاصل کیا گیا. مثلا ہم بازار جاتے ہیں بکرے کا گوشت لینے کے لیے، سبزی خرید رہے، دالیں خرید رہے. اب یہ بکرے کا گوشت ہو، سبزیاں ہو، دالیں ہو، یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں حلال ہے. کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اگر پیچھے کمائی حرام کی ہے، رشوت کی ہے، سود کی ہے، چوری اور ڈاکے کی ہے، تو سامنے محترم وہ جو مال خریدا گیا وہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں رہا. اس سے آگے غور کریں. رزق حلال وہ جو حرام نہ ہو، اور رزق طیب وہ جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، جو مضر صحت نہ ہو، جو ڈاکٹرز نے آپ کو منع نہ کیا ہو. مثلا شوگر کی بیماری آ جان، شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹرز نے شکر اور چینی کھانے کا منع کر دیا. اب وہ شکر، وہ چینی، وہ شوگر وہ اپنی ذاتی حیثیت میں تو حلال ہے، لیکن جو مریض ہے اس کے لیے وہ طیب نہیں ہے. کیوں؟ وہ کھائے گا تو مرض بڑھ جائے گی اور موت کا خطرہ. اسی طرح اگلا جملہ بڑا سمجھنے والا، رزق حلال وہ جسے شریعت مطہرہ پسند کرے. رزق حلال وہ جو شریعت پسند ہو، اور رزق طیب وہ جو طبیعت پسند ہو. حلال وہ جسے شریعت پسند کرے، اور طبیعت وہ جسے انسان کی طبیعت پسند کرے. اب طبیعت پسندی کیا ہے؟ سامعین محترم، ایک شرط کہ وہ حلال ہو. اب وہ حلال ہے یعنی گوشت ہے، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، گندم ہے، وہ چیزیں حلال تو ہے. لیکن آپ ہوٹلوں پہ کھانا کھانے جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ وہ ہوٹل جہاں پہ صفائی کا اہتمام نہیں، پکانے والا واش روم گیا، باہر نکلا ہاتھ نہیں دھوئے، انہی ہاتھوں سے ہڈیاں تیار ہو رہی، آٹا گوندا جا رہا ہے، پسینہ آتا ہے، پسینہ اسی سے اندر جا رہا. جن برتنوں میں کھانا سرو کیا جاتا ہے اگر وہ برتن مکمل دھوئے ہوئے نہیں، صاف ستھرے نہیں، تو سامعین مجھے بتائیں کیا کھانے کو دل کر جائے گا؟ نہیں کرے گا. وہ کھانا حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے. پھر مائیں بہنیں بیٹیاں غور کریں گی. آج کے دور میں ایک رواج آ گیا، اللہ جانے کہاں سے آیا، کہ ہماری بیٹیاں ناخن لمبے لمبے رکھ لیتی ہیں، انہی ناخنوں پہ پھر نیل پالش لگی ہے، انہی ناخنوں پہ پھر مٹی ہے، جراثیم ہے جو نظر نہیں آتے، انہی ہاتھوں کے ساتھ پھر آٹا بھونا جاتا.
سبزی تیار کی جاتی ہے اور سینکڑوں ہزاروں جراثیم اسی کھانے میں چلے جاتے ہیں. پھر جب آٹا گوندتے ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں بیٹیاں، تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، بال اسی کھانے کے اندر چلے جاتے ہیں. اب غور کریں، اگر پلیٹ کے اندر آپ کو وہ بال نظر آ جائے، جب وہ جراثیم اگر نظر آ جائے، تو کیا وہ کھانا کھانے کو دل کر جائے گا؟ پکانے والوں کا اپنا دل نہیں کرے گا. تو سامعین، وہ کھانا جو پکایا گیا، وہ کھانا اپنی ذاتی حیثیت میں تو حلال ہے، لیکن ان جراثیموں کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، ان میلے ناخنوں کی وجہ سے وہ طیب نہیں رہا، لہذا طبیعت پسند نہ رہا. سب کے جائیں تعلیمات اسلام پر اور سب کے جائیں پیغام مصطفیٰ پر. تاجدار کائنات جو دین اسلام لائے، اس دین اسلام نے آپ کی صحت کا بھی پورا خیال رکھا ہے. اسی لیے دین اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا. اب سامعین محترم، میں ریکویسٹ کروں گا تمام احباب سے کہ جب اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نفیس ترین، صاف اور ستھرا اور طیب کھانے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رزق حلال اور طیب کھایا جائے. اب سامعین محترم، وقت میں رہتے ہوئے کو نکل کرتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام فرائض جو اللہ نے انسان فرائض کی بجا آوری کے بعد رزق حلال کا حاصل کرنا فرض ہے. اللہ رب العزت کی عائد کردہ فرائض کو پورا کرنے کے بعد رزق حلال کا حاصل کرنا، اونچا بولیں گے، فرض ہے. اب اللہ کی طرف سے فرائض کیا ہے؟ نماز پنجگانہ ادا کرنا، رمضان آئے تو روزے رکھنا، صاحب حیثیت ہو تو زکات ادا کرنا، صاحب استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا. ان سارے فرائض کو پورا کرنے کے بعد رزق حلال کا حاصل کرنا بھی شریعت مطہرہ نے فرض قرار دیا. اتنی اہمیت ہے رزق حلال کی. تو سامعین، اس سے آگے غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے محنت کر کے رزق حلال کمانے کو کیا اہمیت دی. امام بخاری کے حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری ملا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لاتا ہے، گویا جو انسان اتنی محنت کرتا ہے کہ لکڑی کاٹتا بھی ہے پھر اٹھا کے پیٹھ پہ لاتا ہے. سامعین، اس کے پیچھے ایک بڑا اہم واقعہ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک جوان آیا مانگنے کے لیے، اور آ کے عرض کرتا، سونے آقا میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مجھے کچھ عطا کر. اب آقا علیہ السلام اگر چاہتے تو اس جوان کو 2 وقت کا کھانا دے دیتے، لیکن میرے آقا نے اس جوان کو کھانا نہیں دیا، میرے محبوب نے اس جوان کو کاروبار دیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس جوان نے سمجھا کہ شاید حضور کھانے کے بارے میں پوچھ رہے، عرض کرتا حضور کچھ نہیں. میرے حضور نے پھر زور دے کے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ تو ہوگا. جب آقا نے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ تو ہوگا، تو وہ عرض کرتا حضور میرے گھر میں بس ایک بستر ہے، رات کے وقت میں وہی بستر آدھا نیچے کرتا ہوں آدھا اوپر کر لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتا ہوں. میرے آقا نے اس جوان سے فرمایا جاؤ وہ پیالہ لاؤ. جب وہ پیالہ لے آیا
تو اب وہ پیالہ میرے حضور نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے صحابہ کے سامنے کر کے کہا کوئی ہے جو اس کے پیالے کو خرید لے؟ اب غور کریں کہ اس غریب کے پیالے کی کیا قیمت ہوگی، جو اتنا غریب ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے لقمہ بھی نہیں، وہ پیالہ جس کی اصلاً تو کوئی قیمت نہ ہوگی، لیکن جب وہ دست مصطفیٰ میں آیا تو قیمتی ہو گیا۔ اب آقا فرماتے ہیں کوئی خریدنے والا ہے؟ صحابہ نے وہ پیالہ 2 درہم میں خرید لیا۔ آقا علیہ السلام نے وہ 2 درہم اپنے ہاتھوں میں لے کر 1 درہم اسے دے کے کہا جاؤ بازار کھلانا لاؤ۔ وہ جوان کڑھانا لایا، آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے کڑھانے میں دستہ ڈالا، 1 درہم کا کڑھانا خرید دیا اور 1 درہم اسے دیا کہ جاؤ آج سے دن کا کھانا لے لو، اور ساتھ فرمایا کہ بازار کی طرف جا کے 1 درہم کا کھانا لو اور جنگل کی طرف سفر کرو، جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے اٹھا کے بازار لاؤ، آ کے بیچو اور بیچ کے اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پالو۔ جب وہ جوان چلا گیا تو اب حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لاتا ہے اور بیچ کے اپنا اور اولاد کا پیٹ پالتا ہے، حضور نے فرمایا وہ محنت و مزدوری کرنے والا، لکڑیاں کاٹ کے لانے والا اس سے کہیں درجے بہتر ہے جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے۔ سامعین، آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیلانے کو پذیرائی نہیں دی، بلکہ تاجدار کائنات نے کاروبار دکھایا، اور صرف دکھایا بھی نہیں، حضور نے کاروبار تک پہنچا دیا۔ اور آج اگر معاشرے سے دیکھا جائے ہر چوک پر، چوراہے پر، اڈے پر جوان مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر ان نوجوانوں کو کہیں کہ کاروبار کی طرف آؤ، محنت و مزدوری کی طرف آؤ، تو وہ جوان مزدوری نہیں کرتے، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ سامعین محترم، دین اسلام نے اس کے حلال کمانے والے کو عزت دی ہے۔ سامعین اس کے آگے غور کریں، حدیث مبارکہ کے راوی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا، ای الکسب اطیب، سونے محبوب ہمیں بتائیں کہ کون سی کمائی بہتر ہے؟ آقا تاجدار کائنات جواب دیتے ہیں، قال عمل الرجل بجدہ، وہ کمائی جو کوئی شخص اپنے ہاتھوں کی محنت سے کماتا ہے، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ تجارت اور ہر وہ کاروبار جو دیانت، امانت اور پاکیزگی پہ استوار کیا جاتا ہے۔ سامنے نوٹ کریں، آقا علیہ السلام نے سب سے بہتر کمائی محنت اور مزدوری کی کمائی کو کرا، جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے حاصل کیا، اور ہر وہ تجارت جو پاک بازی سے کی جائے۔ الا ماشاء اللہ، آج کے دور کی تجارت بھی جھوٹ پر بیچ کر رہے ہیں۔ آج کے تاجر رمضان قریب آتا ہے تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کپڑا بیچنے والے جھوٹی قسمیں اٹھا کے کپڑا بیچتا ہے، یہاں تک کہ ریڑھی لگانے والا، سبزی اور پھل بیچنے والا بھی جھوٹی قسمیں اٹھا کے سبزی اور پھل بیچتا ہے۔ تھوڑا غور کریں، کیا وہ جھوٹ نہ بولے گا تو خریداری نہیں ہوگی؟ جو رزق لکھا ہے وہ اللہ نے عطا کرنا، تو جب رب کائنات نے رزق عطا کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے دماغ صرف اتنا ہے کہ ہم محنت کے لیے گھر سے چل پڑے۔ سامنے آپ سے سوال کرتا ہوں،
چاہے کوئی جھوٹی قسمیں اٹھائے یا نہ اٹھائے، دکان پہ بیٹھے تو سامعین محترم اگر اپنے دل کو صاف کر دے، سچائی کے ساتھ کاروبار کرے، نیک نیتی کے ساتھ کاروبار کرے، تو ممکن ہے آپ 1 گھنٹہ بیٹھے اور 10 گھنٹوں کی کمائی رب کائنات آپ کو کرے۔ اب غور کریں، جو خصوصی کاروبار کرنے والے اور دیگر تمام احباب، کبھی یہ ہمارا کام ہے، باقی مسبب الاسباب وہ رب خود ہے، وہ چاہے گا تو رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے۔ سامعین، جب ہم مال کمانے کے لیے کبھی جھوٹ بولتے، کبھی غصب کرتے، کبھی بددیانتی کرتے، تو معاذ اللہ کیا رب کی ذات پہ ہمارا یقین نہیں جاتا؟ آئیے آج کے درس قرآن میں اس یقین کو پختہ کر دیا۔ اگر اس یقین کو پختہ کر لیا اور لقمہ حلال کے پیچھے چلے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر آپ کو رزق کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑے گا، رزق خود آپ کے پیچھے دوڑتا ہوا آئے گا۔ کیونکہ ہماری سوچ ہے کہ ہم رزق کو تلاش کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ سامعین، کیونکہ وقت ہمارا کم رہ گیا، اس سے آگے غور کریں۔ بڑی ایمان افروز والی سے بات ہے کہ محنت و مزدوری کر کے رزق حلال کمانے والے کو میرے آقا نے کس عزت سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اب بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ برجل، آقا علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس شخص نے میرے آقا سے مصافحہ کیا، جب اس کے ہاتھ میرے حضور کے دست اقدس میں آئے، وجدہ خشنہ، تاجدار کائنات نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں میں قدرت ہے، اس کے ہاتھ سخت ہیں۔ میرے آقا سوال کرتے فقال ما هذه، حضور پوچھتے ہیں بھئی تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، تیرے ہاتھوں میں سختی کیسے آئی، تیرے ہاتھوں میں یہ کھردراپن کیسے آیا؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمل بها، عرض کرتے ہیں سونے آقا میں اپنے ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں، اپنے ان ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، ہاتھوں سے محنت و مزدوری کر کے اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پالتا ہوں۔ جب اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو گئے، کھردرے ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں فتقبل النبی کو، میرے سونے مصطفیٰ نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ آقا تاجدار کائنات نے مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم کر تاجدار کائنات آگے فرماتے وقال ہذہ ید، حضور نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ رزق حلال کمانے والوں تصور کی دنیا میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح کہ میرے سونے مصطفیٰ رزق حلال کمانے والے کو کتنی عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور آج ہم پیارے محبوب کا کلمہ پڑھ کے بھی ہم حلال کمانے والے مزدور کو معاشرے میں عزت نہیں دیتے، ہم حرام کما کے گاڑیاں دینے والے حرام خور کو عزت دیتے۔ دیکھ لیں ہماری اپنی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ ہمیں گلی میں چلتا ہوا کوئی غریب مزدور نظر آ جائے تو شاید ہم کو نظر چلا جائے، اور اگر کوئی حرام خور، کوئی سیٹ، کوئی سردار
جو ہمارا خون چوس کر گاڑیاں دے رہا ہے، اگر وہ مل جائے تو شاید اس معاشرے والوں کا دل کرتا ہے اس کی گاڑی کیا ملے گا۔ سامعین محترم، اگر حلال کمانے والے اور حلال کھانے والے کو عزت سے نہیں نوازیں گے تو معاشرے میں حلال پہ کیسے بنے گا؟ اگر حلال کھانے والے کو عزت عطا نہ کریں گے اور حوصلہ افزائی نہ کریں گے تو پھر حلال کھانے والے آگے کیسے حوصلہ افزا ہوں گے؟ ہم حرام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پھر آخری دو حدیث دے رہا کہ جو ہاتھوں سے محنت و مزدوری کرتا ہے، آفس جاتا ہے، حلال کماتا ہے، تو سارا دن محنت کرتے کرتے شام تک اس کا جسم تھک جاتا ہوگا۔ بولے تھکتے ہیں کبھی تھکتے ہیں؟ صدقے جائیں محبوب تاجدار کائنات کی شان پر، میرے محبوب نے رزق حلال حاصل کرنے والے اس شخص کی تھکاوٹ کو بھی ایڈجسٹ کر دیا۔ کہاں تک میرے محبوب نے احساسات کو ایڈجسٹ کیا؟ امام طبرانی المعجم الاوسط میں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من امسا قائلا من عمل یدہ، وہ شخص جو سارا دن اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا کرتا شام تک تھک گیا، جسم میں تھکاوٹ آ گئی اور وہ تھکا ہارا واپس گھر پہنچا، ادھر وہ رزق حلال کی خاطر سارا دن محنت کرتا کرتا تھک ہار کر شام تک گھر پہنچا، ادھر وہ گھر پہنچا، میرے حضور فرماتے ہیں امسا مغفور لہو، رب کائنات اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں وہ تھکا ہے رزق حلال کی خاطر، اس کے لیے یہ شام مغفرت لکھو، اس کے لیے وہ شام مغفرت لکھ دو۔ گویا آقا علیہ السلام کس لطافت کے ساتھ رزق حلال کمانے والے کو عزت عطا کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جو رزق حلال کماتا کماتا تھک جاتا ہے، رب کائنات اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اب سامعین مجھے بتائیے، آپ محنتی لوگ بیٹھے ہیں، سارا دن جب محنت کرتے ہیں تو وہ جو رزق آتا ہے اس سے کس کا پیٹ پالتے ہیں؟ اپنا اور اولاد کا۔ تو وہ جو لقمہ آ رہا تھا وہ تو ہم نے کھایا، اولاد کو کھلایا، لیکن چونکہ پیچھے محنت اخلاص کے ساتھ تھی، نیت رزق حلال کی تھی، تو رب کائنات حلال رزق کی خاطر محنت کرنے والے سے بھی اتنا راضی ہوا کہ وہ محنت کر رہا تھا اور رب کائنات اس کے گناہ معاف فرما رہا تھا۔ پھر میرے آقا نے آگے فرمایا ان اللہ یحب ان یری عبدہ تعبا فی طلب الحلال۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات پسند فرماتا ہے اور ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو رزق حلال کماتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ سامنے کے محترم پتا چلا کہ رزق حلال کے لیے محنت کرنا اور اس کے حلال کمانے کے لیے دن رات جد و جہد کرنا، یہ اللہ اور اس کے محبوب کو اتنا پسند ہے کہ رزق حلال کی خاطر محنت کرنے والے شخص سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ رزق حلال کمانے والے شخص کو میرا مالک کائنات اپنا قرب عطا کرتا، رزق حلال کمانے والے شخص کو مالک کائنات تقویٰ کا نور عطا کرتا ہے، رزق حلال کھانے اور اولاد کو کھلانے والے شخص کو رب کائنات خزانہ غیب سے نعمت عطا فرماتا ہے، رزق حلال کھانے والے بھی اللہ عمر میں برکت دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، تقویٰ کا نور عطا کرتا ہے، اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے،
سامعین محترم، رزق حلال کھانا اتنے بڑے اجر کا کام ہے کہ کل یوم قیامت لقمہ حلال کھانے والا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. آئیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ اس معاشرے کو پھر سے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. حضور شیخ الاسلام اس قوم کو پھر در مصطفیٰ تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہی سبب ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی اس معاشرے کی اصلاح کے لیے لگا دی، معاشرے کی تربیت کے لیے لگا دی. 1000 سے زائد کتب صرف اس لیے لکھی ہیں کہ اس معاشرے کے لوگ ان کتب کو پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں. 8000 سے زائد موضوعات پر خطابات صرف اس لیے کیے ہیں کہ یہ جوان ان خطابات کو سنتے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتے جائیں. ابھی شہر اعتکاف کے خطابات کو نکال کے سنیں جن کا موضوع عشق الہی اور لذت خودی تھا. سامعین محترم، ان خطابات کا مطالعہ کریں اور خطابات کو سما کریں، ویڈیوز کو دیکھیں. ویڈیو دیکھتے سنتے ہوئے انسان عشق کی وادیوں میں گم ہو جاتا. حضور شیخ الاسلام کا خطاب سنتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس مادی دنیا سے نکل گئے، وہ دنیا کوئی اور ہے کہ جس دنیا میں ہم پہنچ کر عشق الہی میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے روتے بھی ہیں اور مولا کے قرب کی لذت پاتے ہیں. آئیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس مرد کلندر کے کتابات سنائیں. پیر محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سامعین محترم، پیچھے بک اسٹال موجود ہے، تمام احباب جاتے ہوئے کوشش کریں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب یا بک نے اپنے گھر سامنے. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو وہ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی و کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.